ایرانی پارلیمنٹ کی ابنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے حتمی فیصلے کی منظوری دے گی۔ اس سے قبل ایران کا امریکی حملے کے بعد اسرائیل پر نیا حملہ۔ اسرائیل کے خلاف پہلی بار ملٹیپل وار ہیڈ بیلسٹک میزائل خیبر شکن کا استعمال۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے 20ویں مرحلے میں 40 ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والے میزائلوں کو استعمال کیا گیا۔ حملوں میں بین گورین ایئرپورٹ، اسرائیل کے حیاتیاتی تحقیقاتی مرکز، متبادل کمانڈ اور کنٹرول مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ ایران نے جواب دیا تو گزشتہ رات سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے امریکی ایئر چیف کے ساتھ بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی بار کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی ایئر چیف نے بتایا کہ صدر کے حکم پر آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران میں 2 مقامات پر 14 میسو آرڈیننس بم استعمال کیے گئے۔ اصفہان کی تنصیبات پر 2 درجن سے زائد ٹام ہیک میزائل داغے گئے۔ آپریشن میں 145 امریکی طیاروں کے علاوہ آبدوزوں نے بھی حصہ لیا۔ ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کا اصل سبب امریکہ ہے۔ خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے ابتدا میں اپنا کردار چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب ہماری مسلح افواج کے فیصلہ کن اور مؤثر رد عمل اور صہیونی حکومت کی واضح ناکامی کو دیکھا تو وہ ناگزیر طور پر سامنے آ گیا۔ اگرچہ ملک کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اب وقت آ گیا ہے کہ اختلافات کو ایک طرف رکھ کر عوام کی عظیم صلاحیتوں کو متحرک کیا جائے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام، کہا حملے کے بعد سفارتکاری کی گنجائش نہیں، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واضح کیا سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ہم مذاکرات کر رہے تھے، اس دوران امریکہ اور اسرائیل نے ہم پر حملہ کر دیا، سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ہنگامی دورے پر آج ہی ماسکو روانہ ہوں گے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا، تنصیبات ختم کر دی گئیں، دنیا کے لیے ایرانی جوہری خطرہ ختم کر دیا، جو ہم نے کیا ایسا دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی تھی۔ اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے، تہران کے پاس اب بھی وقت ہے امن کی طرف لوٹ آئے، ایسا نہ کیا تو دوبارہ نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، نیتن یاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا ہے۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس کے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا رد عمل، ٹیلی گرام پر پوسٹ میں کہا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کئی زیادہ ہوگا۔ روس نے امریکی اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ فیصلہ قرار دیا ہے، کہا ایک آزاد ریاست پر کسی بھی وجہ سے میزائلز اور بم برسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین خصوصاً اسرائیل سے جنگ بندی تک پہنچنے اور بات چیت شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، خطے میں مزید کشیدگی کے ممکنہ اضافے پر سخت تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا جائز حق حاصل ہے، تنازعات کو فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ تمام فریقین کو عالمی قانون کی پابندی کرنی چاہیے، مذاکرات سفارتکاری کا سہارا بحرانوں کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار، بیان میں کہا گیا کہ ایران کی مجموعی صورتحال
اور خصوصاً امریکہ کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے پریشان کن ہیں۔ عالمی برادری کو اس تنازع کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، مسئلوں کا سیاسی حل نکالا جائے، خطے کے امن و استحکام کے لیے نئی راہیں ہموار کی جائیں۔